مجھ سے پہلے جو برادر سعد رفیق صاحب نے جو ایفرٹس کیے وہ بھی جو ہے بہت بہت معاون ثابت ہوئے. جو ایفرٹس جو ہیں پچھلے 7-8 مہینے میں جو ہے جاری رکھے گی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ایفرٹس کی جو ہے بنیاد جو ہے سعد رفیق صاحب جب وزیر ہوا بازی اور ریلوے بنے پی ڈی ایم کی حکومت میں تو انہوں نے ڈالی اور آج یہ ممکن ہو سکا ان کی ایفرٹس کی وجہ سے کہ ہم منزل پہ پہنچے. میں شہباز شریف کا بھی شکر گزار ہوں کہ لمحہ بلمحہ جو ہے ان کی قیادت بھی میسر رہی, سپورٹ بھی میسر رہی اور ایک میں سمجھتا ہوں پیٹرنیج کی وجہ سے ہوا بازی کی منسٹری میں سیکرٹری صاحب نے ایویشن کی جو ڈی جی ہیں اور باقی جو ٹیم ہے ہماری انہوں نے یہ ناممکن کو جو ہے ممکن اس 3 سال کے عرصے میں کر دکھایا. میں ضرور کہوں گا کہ کامیابی اپنی جگہ ضرور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. جن لوگوں نے محنت کی ان کے بھی شکر گزار ہیں, لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جو ایک وقار جو ہے اس کو بھی دھچکا لگا اور پی آئی اے جو ایک مایہ ناز ایئر لائن تھی اس کی ریپوٹیشن کو بھی اتنا نقصان پہنچا کہ پاکستان کی ایویشن مارکیٹ پہ فورن ایئر لائنز نے قبضہ کر دیا. پی آئی اے کے پاس جو ہے پاکستان سے ٹریفک کا وہ 30% تقریباً حصہ ہے, باقی 70% جو ہے فورن ایئر لائنز کے پاس. اب اس سے ممکن ہو سکے گا کہ ہم دوبارہ یورپ کے ٹریفک بھی کیپچر کریں اور دوسرے ممالک کی بھی ٹریفک جو ہے کیپچر کریں. اور جو سیکنڈ اٹیمپٹ جو جلدی ہوگا پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کے لیے, اس کے لیے بہت زیادہ ویلیو ایڈیشن جو ہے ہماری اس ٹرانزیکشن میں ہو جائے گی. اس ای یو کی جو مہربانی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر جس ٹیم نے اس آڈٹ میں ہماری کوالیفیکیشن جو ہے وہ ممکن بنائی, انہوں نے دن رات میں محنت کی, بہت محنت کی. اور جن لوگوں نے ان ایفرٹس کی بنیاد رکھی سعد رفیق صاحب کی قیادت میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی میں سمجھتا ہوں ساری قوم شکر گزار ہے کہ ان کی قیادت میں یہ ایک بہت بڑا ہرڈل جو ہے, ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے جس میں پاکستان کی پریسٹیج بھی انوالو تھی وہ قبول ہوا. میں اب دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. 24 کو دھرنے کی پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی تھی. وہ دھرنا مختلف رکاوٹیں عبور کرتا ہوا اسلام آباد پہنچا. اسلام آباد جو ہے پھر ان کو ایک حتمی رکاوٹ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا. جی ٹی روڈ کے اوپر جو کچھ ہوا وہ بھی ٹی وی کی سکرینز نے سارے ملک میں دکھایا. رینجرز کے جوان شہید ہوئے, پولیس کی شہادتیں ہوئیں, سینکڑوں کے حساب سے لوگ زخمی ہوئے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی, اور ان زخمیوں کو بھی خراج تحسین پہ پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ ممکن بنایا کہ جو حملہ تھا, تیسرا حملہ تھا, اس کو ناکام بنایا. اور جس طرح پی ٹی آئی میدان چھوڑ کے بھاگی, پہلی ریئل ریزسٹنس کو جب سامنا کرنا پڑا, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جنگ میں دنیا کی تاریخ میں اس طرح دم دبا کے بھاگنے والی مثال آپ کو کبھی نہیں ملے گی, نہ گنڈاپور کی نہ بی بی بشرا کی جو اس دن پرفارمنس رہی. جتنی دیر تو عام تھوڑی بہت ہی ریزسٹنس ہوتی رہی ہے, یہ اس کو ڈیمالش بھی کرتے رہے, اس ریزسٹنس کو رکاوٹیں دور بھی کرتے رہے,
لیکن جب بار بار یہ ہمارے کہنے کے باوجود کہ ڈی چوک کے تک ہم نہیں آنے دیں گے، ہم نے اس کے آلٹرنیٹ جو ہے متبادل جگہ آفر کی اور بانی پی ٹی آئی ان پہ ایگری بھی کر دی، لیکن یہ خاتون جو ہے کراؤڈ دے کے 15 میٹر پہنچ جاتا ہے، اچھے بھلے بندے کا جو جنہوں نے سیاست میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اچھا کراؤڈ دے کے، کراؤڈ اچھا تھا، انہوں نے پہلی دفعہ یہ مزہ چکھا، انہوں نے کہا میں تو ڈی چوک لے کے جاؤں پاویں جو مرضی ہو جائے، اور جو اس کے بعد حشر ہوا جس طرح وہ بھاگی ہیں وہاں سے، میرا خیال ہے کہ گنڈا پور کے ساتھ ہی فرار ہوئی ہیں، گنڈا پور کی گاڑی کو اینٹیں بھی پڑتی رہیں، لاٹھیاں بھی پڑتی رہیں، یہ بھی بڑی مشکل سے وہاں پہ جان چھڑائی ہیں انہوں نے، اور پھر جو ہے فرار ہوتے ہوئے پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے میرا خیال ہے منصیرہ میں ان کا جو ہے رونما ہوئے تھے، رونمائی جو ہے ان کی پھر منصیرہ میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سٹوری جو ہے کنسٹرکٹ کی کہ یہاں پہ جو ہے جی کھوسا صاحب کہتے ہیں، لطیف کھوسا صاحب بڑے معتبر وکیل ہیں ماشاءاللہ، ساری عمر ان کی وکالت میں گزری ہے، اچھی وکالت ان کی رہی ہے، پیپلز پارٹی کے بڑے مایہ ناز لیڈر ہوتے تھے، پیپلز پارٹی نے انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی لیے ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے، اب پی ٹی اے میں آ کے وہ کہتے ہیں 278۔ اب بتایا جائے کہ ہر لیڈر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ ڈفرنٹ نمبر بتا رہے ہیں، کوئی 1000 سے اوپر بتا رہا ہے، کوئی 278 بتا رہا ہے، کوئی 50 سلمان راجہ صاحب مختلف بتا رہے ہیں، کوئی اور جو ہے 30 32 40 گور کیا نام ہے ان کا بیرسٹر صاحب جو ہے وہ مختلف بتا رہے ہیں، نہیں وہ گور ایوب تو کہتا میرے سینے میں فائر لگا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، کیا بات ہے کوئی چھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سینے میں راؤنڈ کھائے، یہ پی ٹی اے والے اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں، اور کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر کو جو ان کو اعزاز ہے۔ تو یہ ساری سٹوری ہیں جو ہسپتالوں سے اب جو ہے نمبر جو ہے وہ 10 سے نیچے سنگل ڈیجٹ میں آ گیا، جو پرہیپس وہ کہتے ہیں جی ویریفائیبل ہے، ہسپتالوں سے میں آپ کو ویریفائی کیا ہے، یا لیکن آج تک کوئی کسی جنازے کی ویڈیو سامنے نہیں آئی، یا کسی مرنے والے کے وارثوں کی ویڈیو سامنے نہیں آئی، یا کسی اور کوئی ایسا ثبوت سامنے نہ آیا جس سے پتہ لگے کہ وہاں پہ خون ریزی ہوئی ہے، جو زخمی ضرور ہوئے ان کے لوگ، لیکن مرنے کی جو شہادت جو ہے ابھی تک کوئی نہیں ملی، مختلف قسم کے اسپیکولیٹو جو ہیں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میں ایک اور بات یہاں پہ میں میڈیا کے لیے بتانا چاہتا ہوں، 2014 کا جو دھرنا تھا پریزیڈنٹ شی پنگ نے آنا تھا، وزٹ کینسل ہو گئی ان کے دھرنے کی وجہ سے، اب 3 دھرنے انہوں نے دیے ہیں، ایک کے اوپر چین کے وزیر اعظم نے آنا تھا وہ آئے، دوسری دفعہ شنگھائی کوآپریشن کونسل کی میٹنگ تھی وہ اللہ کے فضل سے ہوئی، تیسری دفعہ بیلاروس سے جب یہ ہو رہا تھا سارا کچھ، بیلاروس کے صدر جو تھے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے میٹنگیں کر رہے تھے۔ ہم اپنے دوستوں کے مشکور ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور یہ دوستیاں جو ہیں کئی سالوں میں بنی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دوستیوں میں نواز شریف کی۔ وہ نواز شریف کے پاس جو ہے، نواز شریف جو ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اس کے گھر جا کے اس نے مری کھانا کھایا۔ اس سارے کنٹرول میں جو اس میں ہماری جو دفاعی افواج نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے ان کا کلیدی کردار تھا۔ یہ تینوں حملے جو ہیں اس میں باوجود اس بات کے کہ پورے اسلحے سے لیس ہو کے، مشینری سے لیس ہو کے، سرکاری جو ہیں وہ
मालो दौलत से, सरकारी वसाइल से, सरकारी मुलाजमों से लेस होके केपी वालों ने हमला किया या केपी की हुकूमत ने हमला किया। मैं केपी वाले हमारे भाई जो है पश्तून भाई वो बड़े मुहिब्बुल वतन लोग हैं। पाकिस्तान के लिए जब रेफरेंडम हुआ तो 90-95% वोट जो है पाकिस्तान के लिए आज़ादी के बाद, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के हमारे पिछले 76-77 साल में हमारे पश्तून भाइयों ने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। पाकिस्तान के सदर रहे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, ब्यूरोक्रेसी में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे, और आज पाकिस्तान में जो भी आपको नज़र आता है कि जहाँ भी हम जो भी हमने मंजिलें तय की हैं, जो भी हमने सफ़र जो है तय किया है, उसमें हमारे सारे सूबों की कंट्रीब्यूशन है। किसी एक सूबे की मोनोपोली नहीं है। ये 4 भाइयों का घर है जिसका नाम पाकिस्तान है। अगर किसी सूबे में चंद लोग जो है शरपसंदी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के शरपसंद जो है, केपी की जिस तरह हुकूमत है, शरपसंदों की हुकूमत है, ये सारे सूबों में पाए जाते हैं। 100% जो है वो कहीं आपको ठीक लोग नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई मिनॉरिटी जो है, स्मॉल परसेंटेज जो है आपको इस किस्म की जरूर मिलेगी। मैं कोई 2 वीडियो चलाना चाहता हूं, आप लोग देख लें। एक कैमरों का बेशक लोग कर लें। ये जो मुख्तलिफ क्लेम है कि ये उस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ, उसके बारे में है। उसके बाद जो है आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेहरबानी। पिम्स की है। लोग इन्होंने गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोली किया है कि सपोर्टर्स में से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमारे पास 8 के मुकम्मल कवायद मौजूद हैं। वो सैकड़ों से ऊपर मतलब है कि प्लस में जा रही है, जो अभी तक रिपोर्ट 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवायद और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। फाइनली कंफर्म डेटा और फिगर्स नहीं है, हम नंबर्स कम्युनिकेट करेंगे। स्टूडेंट है मापलार मजदूरी का भी माता पिछे वेले छे ता मुझे पैसे दर को मोबाइल दर ताखलो और मुशरा लाड़ से दर नेता अलतबा शानता और का तेरे पतरा बोल कहानी बोल छे मुजरा वस्तु से दलता प्रेशलो दो पला पटशो मुझे प्रेशलो उस मुझे उन्नीसलो पीटीआई वाले ने साथ रब्ता किया। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसने मुझे कहा कि आपको 4 या 5 हज़ार रुपए देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे और मतलब डंडों पे लोग मार दे। तो इससे मैं जब उधर चला गया तो मैंने मतलब डंडा जब उठाया तो वहाँ पे आग उसने जलाया, मतलब गाड़ियों को मार दिया, मतलब लोगों को मार दिया। तो हम जो है ना वो वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और वो भाग गए। अभी उसने हमें कुछ भी नहीं, ना पैसे दिए, कुछ भी नहीं। यहाँ आने का मकसद ये हुआ कि मेरा दोस्त ने कहा, मुझे फोन करके बताया कि आप आइए यहाँ पर और पीटीआई के धरने में आपके लिए पैसे भी मिलते हैं और आपके यहाँ चक्कर भी होगा, घूम फिरो भी। तो मैं जब यहाँ पर उसने पैसे भी भेजे तो मैं जब यहाँ पर आया तो धरने के लिए मैं वहाँ पर गया तो
मैंने गाड़ियों के अंदर क्या देखा, बड़ा बड़ा पत्थर पड़े हुए थे और पेट्रोल बम बना रहे थे लोग। और इसके बाद असर मगरिब के बाद वहाँ पर डंडे मारना शुरू किया गाड़ियों के ऊपर, फिर पेट्रोल बम के से वो फेंकना शुरू किया। उसके अलावा हमारे जो कायदीन थे उनने कारकुनों को हिदायत दी इनके ऊपर सरकारी अमानत के ऊपर चल जाओ, अमानत के ऊपर चल जाओ और गाड़ियों के ऊपर चल जाओ। तो उन्होंने गाड़ियों पर पत्थर भी फेंका और पेट्रोल बम भी फेंका और जो भी सरकारी गाड़ी आई तो उनके ऊपर वो पथराव कर रहे थे और वो छीन भी कर रहे थे। तो उसके बाद मैं वहाँ से जब वो कैदीन भाग गए तो मुझे वहाँ से मैं भी निकला, रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा है। मेरा पीटीआई वाला लीडर मेरा साथ बात किया, हमारा साथ धरने में जाओ। मैं फिर इधर आया, फिर गाड़ी में पत्थर पड़ा था और दंड भी पड़ा था। फिर वो पुलिस भी आ गया, फिर वो पीटीआई वाला लीडर भाग गया, फिर पुलिस मेरे को पकड़ गया। करो ऐसा इन्हें हवा में छोड़ दो। आपने ये दोनों वीडियोस देखी। जो पहली वीडियो थी, आप देखें पीटीआई की पूरी लीडरशिप ने जो बयानात दिए कि इतने लोग मारे गए, किसी का कोई जो है एस्टीमेट जो है वो एक दूसरे के करीब भी नहीं, हजारों से शुरू हुए। गंडापुर ने हजारों का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके बाद 278वें आ गए, फिर कुछ 40वें आ गए। बरबत साहब ने मेरा ख्याल 50 के हैं, 40 जो हैं मेरा ख्याल सलमान राया साहब जिन्होंने चित्रौल हुई है उन्होंने बीबी को बुशरा बीबी ने की हो गई है ना, उन्होंने मेरा 40 के हैं। अब बताएं किसको माने, इनमें से किसको माने? ना जनाजे हैं, ना लाशें हैं, ना वरसा हैं, ना इनके बयान मिलते हैं, तो किसको माने? कम से कम आप आपस में मशवरा करके बयान ही मिला लो अपने। कोई एक नंबर दे दे कि इतने बंदे मरे हैं, ताकि उसको लाशें भी तलाश की जा सके, वरसा भी तलाश की जा सके, ताकि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल कोई चीज कॉमन नहीं है इनके क्लेम्स के अंदर। आप देखें कि वीडियो मौजूद हैं कि गंडापुर की गाड़ी को जो है उनके वर्कर डंडे मार रहे, वो वहां पे जाके फिर बढ़ के मार रहे हैं। कहता है धरना जारी है, आवाम हो या ना हो धरना जारी। वो फिर केड़ा धरना है जिससे आवाम ना हो? ये कोई धरना जो है मेरा ख्याल है इस किस्म का धरना जो है गंडापुर ने इन्वेंट किया हुआ है, उसकी इजाजत है कि जिसमें आवाम ना हो। और वो वर्करों के साथ जिस किस्म का जुबान और जिस किस्म का सलूक जो है मोदी ने किया है कि बड़े बड़े सीनियर लोग, मैं सलमान राय साहब को बड़ा पुराना जानता हूँ, उनके वालिद बुजुर्गवार मेरे बुजुर्ग थे, मेरे वकील भी थे, बड़े मायानाज वकील हैं, मैं उनके भाई को भी जानता हूँ। उनकी एक अपनी सियासी सोच है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो हाल उनका हुआ है, इसी तरह बाकी लीडरशिप ने बताया कि उनको किस तरह गाली गलौच हुई है। उनके हालात बीबी के उन्हीं लोगों से ठीक है जिन जो माल शाल पकड़वाते थे। आपने देखा होगा जुल्फी बुखारी के साथ जो उनकी ऑडियो है, जो भी है, हर चीज जो है वो दौलत के साथ जो है वो नापी जाती है। मुझे बताया जाए जब पारा चिनार में जब कत्लेआम हो रहा है, एज वी स्पीक आज भी कत्लेआम हो रहा है, अफगान जो है बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे हमला आवर हो रहे हैं, तालिबान वहां पे आ रहे हैं, उस सूबे के वजीर आला का बनता है कि वो उस दौरान जो है हमला करे जो है इस्लामाबाद के ऊपर, पोस्टपोन कर देता, उधार कर लेता।
کم از کم اپنا گھر تو سنبھالتا، جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اولین ذمہ داری ہے اس کی. لیکن آج بھی وہاں پہ کوئی صوبائی حکومت کا جو ہے چمچا کڑچا وہاں پہ نہیں گیا. فری فار آل ہے وہاں پہ، اور وہ اسپل اوور ہو رہا ہے، پارا چنار سے باہر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے فرقہ وارانہ جو ہے وہ جھگڑا جو ہے، جو ایک قسم کی جنگ جاری ہے وہاں پہ، جس کی افغانستان سے باقاعدہ پشت پناہی ہو رہی ہے. طالبان جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں بارڈر، اور وہ آ کے یہاں پہ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی سازش ہے، جس کی جو سیاسی جو قوت ہے وہ پی ٹی آئی ہے، جو وہ کردار ادا کر رہی ہے، وہ اسلام آباد میں حملہ آور ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے پارا چنار کے راستے جو ہے خلفشار اس طرح پھیلایا جا رہا ہے کہ تاکہ کے پی کا صوبہ نہ سنبھل سکے. اور جو پاکستان کے دشمنوں نے خواب دیکھا ہوا ہے کے پی کے متعلق، اس خواب کی تعبیر جو ہے حاصل کی جا سکے. میری میڈیا کے دوستوں کے ذریعے میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، حکومت کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے یہ ناقابل قبول بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے. اس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. حکومت نے نہایت محنت سے، شہباز شریف نے انتہائی کمٹمنٹ کے ساتھ، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھے ہیں، آپ کا پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے، آپ کی انفلیشن جو ہے 38-39 سے جو ہے 7 پہ آ گئی ہے، 1 لاکھ جو ہے اسٹاک مارکیٹ آپ کی کراس ہو گئی ہے، پی اے اے کو فلائی کرنے کی اجازت یورپ میں مل گئی ہے. یہ ساری اچھی خبریں ہیں، کیونکہ باقی جگہ جو حکومت ہے وہ شہباز شریف کی قیادت میں جو ایک حکومت ہے جس میں مختلف پارٹیوں کی سپورٹ بھی ہے اور بیچ میں حکومت میں شامل بھی ہے پارٹیز. صرف ایک پارٹی باہر ہے، اور وہ یہ تمام کامیابیاں جو ہیں پچھلے 8-10 مہینے کی جو وزیر اعظم کی قیادت میں ہم نے اچیو کی ہیں، ان کو ملیا میٹ کرنا چاہتی ہیں. کیا مشکلات کم تھی معاشی محاذ پہ یا دوسرے محاذوں پہ جن کو سرماؤنٹ کرنا اتنا مشکل تھا کہ یہ پہلے دن سے آئی ایم ایف کو خط لکھتے رہے. اب کوئی امریکہ بیٹھ کے وہاں سے لگا ہوا ہے، کوئی برطانیہ. ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان کی جو دوہری شریعت کی جو ہے فیسلٹی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. لوگ رائک آف رکھیں جس طرح رکھا ہوا ہے لوگوں کو، اس پہ ٹریول کریں. دوہری شریعت یہاں پہ ختم ہونی چاہیے، اور اگر کسی فارن نیشنل کی یہاں پہ کوئی پراپرٹیز ہیں یا کوئی حصے داریاں ہیں، وہ اسی طرح ٹریٹ ہوں جس طرح ساری دنیا میں فارن نیشنل کو جو ہے سہولتیں ہوتی ہیں یا سہولتیں نہیں ہوتی. پاکستان کو جو ہے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ گلی محلوں میں بدنام کرنے کی ان لوگوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی جنہوں نے معاشی اپنی جو ترجیحات کے اوپر پاکستان کو چھوڑا ہوا ہے. اس وطن عزیز میں بڑے بالوطن لوگ رہتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، یہاں کی ہارڈ شپ سہتے ہیں، یہاں کی مہنگائی جو ہے، یہاں کی لاقانونیت جو ہے، جس میں اضافہ جو ہے کئی گنا اضافہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ فیس کرتے ہیں. پھر جو ایفرٹ ہوتا ہے ریکوری کا، اس میں مدد کرتے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان دشمن عناصر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یہ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جن کا اوڑھنا بچانا جو ہے وہ یہ پاک مٹی ہے، یہ مقدس مٹی ہے. آفرین ہے ان لوگوں کو جو ہر دوسرے دن شہادتیں دے رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں. ہماری افواج، ہماری پولیس، ہماری ایف سی، ہمارے رینجرز جو ہیں، اور یہ ان کی بھی توہین کرتے ہیں. یہ جو 24 تاریخ کو جو کچھ ہوا ہے یہ 9 مئی 2 تھا.
یہ دوسری انسٹالمنٹ تھی. لیکن ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں, اب کوئی حملہ نہیں ہوگا, کوئی حملہ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کے پی سے نہیں آئے گا. ہم کے پی کے محب الوطن عوام سے محبت, پاکستان سے محبت کرنے والے اپنے پشتون بھائیوں کو درخواست کریں گے کہ ان کا کلا کما وہاں پہ کریں. پاکستان جو ہے ایک آئینی ریاست ہے, آئین کے مطابق جو ہے وہ گورن ہوگی, اس پہ حکومت کی جائے گی. لشکروں کے ذریعے حکومت نہیں ہو سکتی. سارے پاکستان, بلوچستان سے لے کے گوادر سے لے کے سوات تک سارے پاکستانی جو ہیں ان کا برابر کا حق ہے اور وہ محب الوطن ہے. شر پسند جو ہے ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ان کو کلا کما کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب, یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں یہ لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ جو ہے نا بحفاظت یہاں سے بھاگ گئے تھے. یہاں پہ جب جگہ جگہ کنٹینر لگے ہوئے تھے, اس دفعہ بھی ساری جگہ پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے. یہ آیا کوئی انہیں خفیہ ہاتھ بھگانے میں ان کا مددگار ہوتا ہے کہ یا کس طریقے سے یہ اپنی گاڑیاں بھگا کے لے جاتے ہیں. دوسرے نمبر کے ساتھ اس کے ساتھ میں یہ بھی جوڑنا چاہتا ہوں کہ بڑے خطرناک قسم کے جو ہے نا ان کے گنڈا پور صاحب کے جانے کے بعد بیانات آ رہے ہیں. جیسے گزشتہ روز انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اپنی پراپرٹیز بیچ کر ہم اسلحہ خریدیں اور ہم پھر دوبارہ آئیں گے. ایسے میں آیا آپ ذاتی طور پہ وہاں پہ گورنر راج نافذ کرنے کے حق میں ہیں کہ اس قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے کہ گورنر راج وہاں پہ لگایا جائے. اس پہ نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن پراپرٹی بیچ کے جو ہے اسلحہ لینے کی میں کمنٹ کروں گا. آگے سارا ان کے پاس اسلحہ سرکاری ہے یا چوری کا ہوگا. آگے کڑے پلے پیسے لا رہے سکھیاں بڑکا. اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے, یہ سب کے ساتھ ملا ہوا ہے. میٹنگ میں ایسے بیٹھا ہوتا ہے, میں انہیں تابے داری نہ نہیں بیٹھا ہوں جنہیں تابے داری نہ لائے بیٹھا رہا ہوں. میرے داخلے نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے. اب بتا دیں کسی موکل ہوئے گا میرے واقعی چیک کرو, کوئی جن ہوئے کوئی موکل ہوئے. ایسا 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 9 مئی کے واقعی بھی آج تک جو ہے کوئی بھی کارروائی نہیں ہو سکی. ویسے ایسے ہی ٹکرے تھی عمران خان, طلاق ہو جائے نہیں منو طلاق اللہ معافی کرے, میں آپ کو تیرے میں گٹیاں گلا نہیں کرتا لیکن گٹیاں عمران خان دے آئے بیٹھے تھی, باقی نے چپ کر کے ٹر گئی ہیں نا گٹیاں بیٹھے. ایسا 1 سال ہو گیا, 1 سال ہو گیا سے زیادہ عرصہ ہو گیا. 9 مئی کا جو واقعہ تھا آج تک کسی کو سزا نہیں مل سکی, اور 9 مئی کے بعد اب یہ دوسرا واقعہ. میں آپ سے سوال یہ پوچھوں گا کہ جن لوگوں نے سزا نہیں ہونے دی, دیکھیں میں آپ کو ایک نہیں, میں آپ کو درجنوں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے فوجی عدالتوں کی حمایت کرتے ہیں. ٹاپ لیڈرشپ سمیت عمران خان کی جب اپنی گردن پھنسی ہے تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہماری جوڈیشری جو ہے ساری کی ساری جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی تھی. اللہ کا فضل ہے, تبدیلیاں آئی ہیں اس میں, ہمیں پوری ان سے انصاف کی امید ہے. 8/5 کا جو جس دن فیصلہ ہوا تھا وہاں پہ جج صاحب, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے فون کیا کہا کہ اکتوبر ہی تھوڑا لیڈر آ رہا ہے. یہ تو حال ہے جوڈیشری کا. زیادہ منہ نہ کھلواؤ, میرا مطلب پھر ویسا وہ کنٹینر پہ ایک ویڈیو کا کلپ جو ہے نا وائرل ہوا کہ پاک فوج کے جو ہے نا وہ ساتھ لگا رہے ہیں, ان کو گلے لگا رہے ہیں. بعد میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کو پھر دھکا دے کے پھینک دیا. وہ بندہ جو ہے اس کا بیان آیا ہوا ہے, اس کو چوٹیں لگی ہیں, اس کی ٹانگ شانگ کے اوپر پلسٹر بھی لگا ہوا ہے, اور وہ نماز ہی کہہ رہا ہے میں نماز ہی پڑھا تھا, بلکہ اس کے بھائی کا بیان دیا ہے, میں نے خود ویڈیو پہ دیکھا ہے. وہ ڈر گیا ہے, کچھ دیر لٹکا بھی رہا ہے اس کے کنٹینر کے ساتھ, نیچے گزرا ہے, گرا ہے اور اس کی ٹانگوں کو چوٹیں آئی ہیں. باقی اس کو کسی نے, آپ ویڈیو میں آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے دیکھی ہے, کہ اس میں کوئی قصدن کسی نے کوئی بات کی ہو, ایسا تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. میرا مطلب ہے جتنے دلیر ہے سر آپ کو پتہ لگ ہی گیا برو ایریا میں کتنے کے دلیر, جس طرح نے دوڑا لائی ہیں. میرا خیر اولمپک کے ریکارڈ ٹوٹ گئے, نہیں دوڑا.
خیر صاحب شاید خاکان عباسی صاحب نے ایک ٹاک شو میں آ کے یہ کہا تھا کہ جی 2 اموات ہوئی ہیں جو کہ میری ڈیڈ باڈیز علاقے میں یہ جنازے پڑے گئے ہیں، اور آیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس کے ساتھ ہی سرکاری طور پر نہیں بتایا گیا کہ انجرڈ کتنے لوگوں نے؟ انجرڈ لازمی ہوئے ہوں گے، دیکھیں ایک کلیش ہوا ہے وہاں پہ، زخمی ہوئے ہیں، لیکن بے شمار پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، شہادتیں ہوئے ہیں رینجرز کی اور پولیس کی، ان کے جنازے پڑے گئے ہیں۔ ان جنازوں میں پرائم منسٹر نے شرکت کی ہے، آرمی چیف نے شرکت کی ہے، دوسرے لیڈروں نے شرکت کی ہے، انٹیریئر منسٹر نے محسن نقوی صاحب نے شرکت، انہوں نے دسنا کہ انہوں نے کدا جنازہ پڑھیا ہے، کنے شرکت کی ہے، یہ وہ 278 بیٹھ کے ٹھیک ہے 278۔ تو خدا دا خوف کرو، اپنی عمر دیکھو، اپنا پروفیشن دیکھو، اپنی عزت آبرو دیکھو، تو گلاں اپنی دیکھو۔ کوئی جوان منڈے ہوں گے کوئی ایسی گل کرتے ہوئے کہنا چلو ٹھیک ہے، پر میری عمر کا بندہ کوئی اس قسم کا کلیم کرتا پھرے خواجہ صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو کیا کسی تھانے میں کوئی درخواست؟ کسی تھانے میں نہیں درخواست جمع ہوئی، کسی تھانے میں کوئی درخواست نہیں جمع ہوئی۔ چل اب جو ان کا فائنل نمبر جو اب ان کے ایک لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں 8 سے 7 کا ہے، یہی ہے نا نمبر جو ہے، اب وہ 7 8 بھی بتا دیں، 7 8 بھی بتا دیں جو ہے۔ وہاں پہ ساری ویڈیو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، کوئی بندہ گرا ہے اس کی کوئی گرتے کی، کوئی زخمی کی، کوئی میت کی، خدا خاصہ جو ہے کوئی ویڈیو دکھا دیں، کوئی تصویر دکھا دیں۔ وہ ایک مردے کی دکھانے پہ نوکھا مارتے وہ نالا اکھ مارتا پہ، یعنی انہوں نے مردے بھی اکھا مار دینے۔ اچھا ایسا یہ بتائیے گا جو کنٹینر کو جلایا گیا ہے جس میں مشرف بی بی سوار تھی، تو زیر داخلہ یہ بھی کہا نہیں دیکھیں وہ کنٹینر کو اگر آپ دیکھیں ادھر سے نکل کے اس کے بعد بیٹھ رہی ہیں گاڑی میں، اس لیے وہ محفوظ ہوگی، اس کے بعد اس کو آگ لائی گئی ہے۔ کیا تھا اس میں کچھ مقصد ہے میرا مطلب ہے قابل دستانداری پولیس چیزاں پہ دی ہوں۔ اچھا بھائی صاحب یہ ہمارے نا 2 جرنلسٹ متی اللہ جان صاحب اور شاکر ابان صاحب جو گرفتار ہیں، تو ان کے متعلق رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی وہ بیان آ گیا کہ FIR فیک لگتی ہے، تو اگر فیک ہے تو سر اس کو جو ہے نا وہ کب تک خارج کیا جائے گا؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میرے بھائی میں آپ سارے ساتھی ہیں یہاں، میں سیالکوٹ کے سارے ساتھی یہاں سے جاتے ہیں، آپ کی لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی ہمدردیاں بھی ہوں گی، سیاسی ایک ذہن بھی ہوگا، ایک سیاسی سوچ بھی ہوگی، لیکن جب صحافی جو ہے وہ ایک سیاسی ورکر بن جائے تو میرا خیال ہے کہ صحافت کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آئے۔ مجھے ان کی FIR میں نے بھی پتا ہے کہ ان سے آئس جو ہے پکڑی گئی ہے، اب ہو سکتا ہے یہ ویریفائیبل ہے، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ FIR جو ہے سچ ہے جھوٹ ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے پیشے کی جو تقدس ہے اس کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنی رپورٹنگ کرتے ہوئے، آبزرو کرتے ہوئے، اس کو رپورٹ کرتے ہوئے جو ہے آپ جو صحافت کے جو اعلیٰ اور عرفہ روایات ہیں ان کا خیال رکھیں اور ان کی اس طرح رپورٹ، بلکہ وہاں پہ جو واقعات دیکھ رہے ہیں وہ اپنی سیاسی سوچ کے مطابق ان کی تشریح یا انٹرپریٹ نہ کریں، ورنہ آپ کے صحافی ہونے کے اوپر اعتراض ہوگا۔ میں نے پرسوں کہا بھی ہے، میں نے منصور علی خان کے پروگرام میں کہا ہے کہ وہ صحافی نہیں، وہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اس میں شریک تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صحافت کے پیشے کا بھی جو ہے اس کے اوپر بھی حرف آتا ہے۔ بڑے بڑے اینکر پرسن ہیں جو بڑے کلیئر کٹ جو ہے وہ پارٹی لائن دیتے ہیں، میں سمجھتا نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ PMLN کی لے رہے ہیں، چاہے وہ PTI کی لے رہے ہیں، کسی کی بھی لے رہے ہیں، وہ پھر صحافی نہیں رہتے، وہ پھر پولیٹیکل ورکر بن جاتے ہیں۔ کل میں صحافی بن جاؤں، کسی نے منے گا کوئی؟ اگر میں کوئی بیان دوں کہ میں بالکل جی امپارشل رپورٹنگ کر رہا ہوں، کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ باقی میں شاکر عوان صاحب کو میں نہیں جانتا، مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے ان کا تعلق ہے، ضرور میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن متی اللہ جان صاحب جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کے متعلق جو گفتگو کی ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی جو اس وقت PTI میں لوگ صحافی پھر صحافی ہے وہ دیکھی ہوئی ہے نا جناب،
جو گفتگو کی ہوئی ہے وہ ایک جنہوں نے پونی ٹیل بنائی ہوئی, کیا نام ہے ان کا, سمیع ابراہیم صاحب نے جو گفتگو کی ہوئی ہے, عمران ریاض صاحب نے جو گفتگو کی ہے, تو وسط پا وہ انہوں نے ہاں جی ہے نا جی بالکل بجا سر, میں کہہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ فیک لگتی ہے ہمیں, فیک ہے تو اس بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اگر فیک ہے تو کب تک خارج کر دی جائے گی؟ دیکھیں یہ عمران صاحب نے اگر جو ہے عمران صاحب جو ہے ان کے پاس پورٹ فولیو بھی ہے, وہ اس چیز کو جو ہے میں آپ کے ذریعے اس پریس کانفرنس کو کہوں گا ایکسپلائٹ کروائیں, اگر فیک ہے تو ان کو پھر رہا کروائیں, خارج کروائیں اس کو. ایسا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پر پابندی میں تو آپ کے ذریعے جو ہے پڑھی ہے یا سنی ہے یا دیکھی ہے اس کے اوپر جو میری ریزرویشن جو ہے میں کہوں گا کہ کسی بھی ساتھ اس میں مطیع اللہ جان ہو, عمر ہو, شہزاد ہو, کوئی بھی ہو, جب کسی پارٹی کے ورکر مر جائیں گے, آپ چیک کریں جس وقت گرفتار ہوئے ہیں وہ کس لوکیشن پہ تھے. نہیں ایک ایسی لوکیشن پہ تھے جہاں پہ ایک واردات ہوئی ہے, وہاں پہ اموات ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں جہاں پہ وہ کھڑے. اچھا خالد صاحب, آنے والے دنوں میں ان کا جن لوگوں نے جو ہے جن لوگوں کے ہاتھوں شہادتیں ہوئی ہیں, چلیں چھوڑیں. میں ایسا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پہ آیا تو پابندی لگنے قطعی طور پہ. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا کہ دوسری جانب ہمارے ملک میں تو یہ انارکی نظر آتی ہے, جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اپوزیشن سے لڑتے ہیں, اپوزیشن آتی ہے اس کو نہیں کام کرنے دیتے, جیسے ابھی ہو رہا ہے, حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. دوسری جانب دیکھیں تو سر ہمارا سخت مخالف ہے انڈیا, رشیا اور چائنا نے مل کے برک ایک کرنسی لانچ کی ہے, وہ آپس میں بزنس کرنے جا رہے ہیں. سر پاکستان کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم 75 سالوں میں صرف یہی کہتے رہیں گے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی. دیکھیں ہمیں سیاسی اختلافات جو ہے وہ اپنی جگہ 100 اختلافات ہوں گے, کبھی سیاسی پارٹیاں کبھی بھی اپنے مفادات کے تحت کٹھی بیٹھتی ہیں, وہ رضاکارانہ طور پہ کبھی کٹھی نہیں بیٹھتی, لیکن آپ ملک کے لیے تو کم از کم ایک منیمم ایجنڈے کے لیے کٹھی ہو سکتی ہیں نا. ہم نے اپوزیشن میں بھی ان کو مذاکرات کی پیشکش کی, ہم نے ان کو سرکار میں آ کے شہباز شریف کا منہ سوکھ گیا ہے نا ان مذاکرات کی پیشکش کرنے کا, اٹھ کے ان کی سیٹوں پہ گیا, جا کے ہاتھ ملائے. میاں نواز شریف بھی موجود تھے اس وقت ہال کے اندر, ان کو آفر کی کہ ہم آپ کو, لیکن ان کا جواب دیا ہم اسٹیبلشمنٹ کر لیں مذاکرات اسٹیبلشمنٹ.